إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بزرگان محترم، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، مسجد کے ذمہ داران اور پالونچا کے نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ تقریباً 1 گھنٹے سے سماعت فرما رہے ہیں. شاید کہ آپ لوگ تھک بھی چکے ہوں گے، لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جو کچھ باتیں میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ تمام کے سامنے رکھنے کے لیے، اس کو بغور انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. ہونا تو چاہیے کہ ایک تقریر کے بعد ایک 15-20 منٹ کا بریک ہو جائے، اس کے بعد پھر دوسری تقریر ہو، لیکن ترتیب چونکہ بگڑ جاتی ہے اس لیے ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو اس سے پہلے مقرر نے ہم تمام کے سامنے رکھی ہے، آپ نے بات کا جو آغاز کیا ہماری اپنی مقصد حیات سے تھا. یعنی میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. میں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. زندگی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں، رشتہ داری کی نعمتیں، ماں باپ، بھائی بہن، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیں. اور اسی طرح کھانے پینے کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو نوازا. اور اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے گھر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ ہم کو اس دنیا میں بھیجا، اتنی نعمتوں سے آراستہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مختلف راستے ہمارے سامنے کھول رکھے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے جو بات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صاف مقصد، ایک ہی مقصد ہے میرے اور آپ کی اس دنیا میں آنے کا. میرا اور آپ کا ویژن، میرا اور آپ کا مشن اور مقصد حیات صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا غلام بن کر اس زندگی گزارنا ہے. اور میں اور آپ دنیا میں جو کچھ ہم کارنامے انجام دیتے ہیں، جو کچھ اچیومنٹس ہم حاصل کرتے ہیں، ان تمام اچیومنٹس میں بلا مبالغہ اگر کوئی سب سے بڑا اچیومنٹ اگر ہماری کوئی دنیا میں ہے، اگر سب سے بڑا کارنامہ اگر ہم کوئی دنیا میں انجام دے سکتے ہیں، تو صحیح معنوں میں میں اور آپ اللہ رب العالمین کے عابد بن کر، غلام بن کر، فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے، تو یقیناً میں اور آپ اپنی زندگیوں میں سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے والے ہو جائیں گے. تو دیکھیے، جو کچھ ہماری اپنی زندگی ہے اس کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ دیا ہے تو صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزاریں. مقصد یہی ہے، مقصد میرا اور آپ کا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دنیاوی امتحان بنایا ہے، ایک دار فانی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، ایک امتحان گاہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے شیطان کو ہمارے پیچھے لگایا، اور اس کے لگنے کی وجہ سے میں اور آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں اور آپ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. کبھی ہماری اپنی خواہشات، کبھی ہمارے نفس کی جانب سے پیدا ہونے والی چیزیں، کبھی شیطان کی جانب سے کچھ سازشیں اور شکنجے آ جاتی ہیں جو ہم کو اللہ رب العالمین سے دور کرنے کا سبب ثابت ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وقتاً فوقتاً انسان کو اللہ رب العالمین سے کیسے جڑنا ہے، اللہ رب العالمین سے انسان کے تعلق میں کیسے مضبوطی پیدا ہونی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کا انتظام کیا ہوا ہے.
مختلف چیزوں کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ایک صحابی باہر چلے گئے، اس کے بعد وہ آ رہے راستے سے گزرتے ہوئے وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے سنی، اور جب وہ بات سنتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تم اپنے آپ پر نفاق کو کیوں ثابت کر رہے ہو، تم اپنے آپ پر نفاق کو کیوں ثابت کر رہے ہو؟ تو وہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان اس درجے پر ہوتا ہے، ایمان ایسے ہوتا ہے کہ مکمل عابد بن کر زندگی گزاریں گے، ایسے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو وہی ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بات سنتے ہیں ابوبکر صدیق تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، میں جب اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتا ہوں تو میرے اندر خیر کے معاملے کو، میرے دل میں ایمان کو لے کر، دین کو لے کر، عبادت کو لے کر ایسے شوق پیدا ہوتا ہے کہ مکمل عابد میں بن جاتا ہوں، لیکن جب گھر جاتا ہوں، جب کاروبار جاتا ہوں تو یہ جو لیول ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک الایمان، ذاک الایمان، اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہی ایمان ہے۔ ایمان کی علامت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک ہی درجے میں نہیں رکھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی درجے میں نہیں رکھا کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دیا تو بس وہی کرتا رہ جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انس اور جن کو ایک امتحان سے گزارا ہے جو کہ دوسری مخلوقات کو نہیں گزارا گیا۔ دوسری مخلوقات کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہی اپنا مقصد انجام دیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے، لیکن انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً کبھی دین سے قریب ہوں گے، کبھی دین سے دور ہوں گے، کبھی عبادتوں میں ایسے مگن ہو جائیں گے کہ عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے مطمئن نظر نہیں رکھیں گے، اور بسا اوقات عبادات سے دور بھی ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان جب کبھی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، جب کبھی عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو واپس اپنے پاس بلانے کے لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان عبادت کرتا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ایمان میں ایک طرح کی اضافی آپ محسوس کریں گے، اور کل کے ہوتے ہوتے کل کا سورج آئے گا تو وہی ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی، تب اللہ رب العالمین دوبارہ اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے ہم کو پھر مسجد بلاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ 5 وقتہ نمازیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے ہیں۔ ہم جب کبھی گھر جائیں گے ہماری ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی، ہماری ایمان میں عبادت میں جو درجہ ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین دوبارہ مسجد کو بلا کر اس میں کمی پوری کر دیتا ہے، اور یہی رمضان کا معاملہ ہے، یہی رمضان کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کا جو مہینہ آتا ہے وہ مہینہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کرنے والا ثابت ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں، ہم کتنی قرآن ایک سال بھر میں ختم کرتے ہیں، کتنے پارے ہم پڑھ پاتے ہیں، روز ہم کتنے صفحات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم سال بھر میں کتنے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سال بھر میں کتنے پابندی سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو پابندی سے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہو؟ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین اسی خلا کو پر کرنے کے لیے، اسی کمی کو پر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین دوبارہ رمضان کے مہینے میں ہم کو خیر کے معاملات میں، سعادت کے معاملات میں اللہ رب العالمین دوبارہ اپنے آپ سے جوڑتا ہے، اسی تعلق کو اللہ رب العالمین مضبوط کرتا ہے۔ تو آپ صاف الفاظ میں سمجھ جائیں، 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مقصد کے لیے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، عبادت کرنا، اور اس عبادت کے مقصد کو نہ صرف پروگرامز میں، نہ صرف خطبات جمعہ میں، نہ صرف نمازوں میں، بلکہ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، آنے والی آنکھ، ہر لمحہ ہم کو اللہ رب العالمین کا یہ جو مقصد ہے بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ ہم صرف یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ میں صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک جو کچھ معاملات میں کروں، کاروبار سے متعلق ہو، رشتہ داریوں سے متعلق ہو، دوست و احباب سے متعلق ہو، عبادت سے متعلق ہو، کسی بھی طرح کے متعلق ہو، بلیفز ہوں، انسان کے ریلیشنز ہو، کچھ بھی ہو، تمام چیزوں میں مطمئن نظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ تو یہ مقصد کے لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا گیا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا کہ وہ عبادت میں ایک لیول پر باقی نہیں رہتا، اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جوڑنے کے لیے کچھ مواسم
کچھ موسم اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں، کچھ موقع، کچھ سچویشنز اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو انسان کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتی ہیں۔ ہم سال بھر اللہ رب العالمین کے نافرمان بن کر یا پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی جا بجا انجام دیتے رہتے ہیں، جا بجا ہم سے نافرمانیاں اللہ رب العالمین کی سرزد ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین انسان کے ان گناہوں کی مغفرت کے لیے، انسان کے ان گناہوں کو نیکیوں کا کفارہ بنانے کے لیے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سعادتوں کو پھیلاتا ہے، لوگوں میں عام کر دیتا ہے کہ آئیں لوگ میری مغفرت کو طلب کریں، جو کچھ گناہ سال بھر انہوں نے انجام دیے ہیں اللہ رب العالمین سے اس کی معافی طلب کریں، اور اللہ رب العالمین سے اس تعلق کو استوار کریں، اس تعلق کو مضبوط کریں، یا پھر اس تعلق میں جو کمی واقع ہو گئی تھی واپس اس کو لوٹ کر لائیں۔ اللہ رب العالمین اس مقصد کے تحت ماہ رمضان کو لاتا ہے، اور ماہ رمضان میں جتنی کچھ عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، جتنی کچھ عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، تمام کا تعلق آپ دیکھیں، تمام کا تعلق آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مختلف عبادتوں کو منشن کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین میرے اس عمل کو قبول کرے گا اور اس کے بدلے مجھے جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے گا، اس نیت سے جو بندہ روزہ رکھتا ہے رمضان کا، اللہ رب العالمین اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے بات میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک اور اہم بات بھی مجھے آپ سے کرنی ہے، تو یہ باتیں رمضان سے متعلق، عبادتوں سے متعلق آپ کے سامنے جمعہ کے خطبات میں آتی رہیں گی، لیکن بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ اہم بات اللہ رب العالمین کی ہدایت سے متعلق ہے۔ آپ اور میں آنے والے رمضان میں عبادت کب انجام دیں گے؟ آپ اور میں اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار آنے والے رمضان میں کب ہوں گے؟ آپ دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں میں کسی کی زندگی میں 40 مرتبہ رمضان آ گیا، کسی کی زندگی میں 50، کسی کی 60، کسی کی 20-25 مرتبہ رمضان آ کر چلا گیا، لیکن عبادتوں میں تبدیلی نہیں آئی، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں تبدیلی نہیں آئی۔ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے 20 سال پہلے کھڑے تھے، ہم آج بھی اتنی ہی عبادت کرتے ہیں جتنی عبادت کے آج سے 40 سال پہلے ہمارے اندر تھی، یا پھر اس سے کمی واقع ہو گئی۔ آج سے 20 سال پہلے جتنے مطیع و فرما بردار ہم تھے، آج اس میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں لاک ڈاؤن سے پہلے جتنے عبادتوں کا شوق نوجوانوں میں دیکھا جاتا تھا، آج اس میں بالکل کمی واقع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان آئے گا، یقیناً آئے گا، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، 1 نہیں 10 نہیں بلکہ 20-25 مرتبہ آ چکا ہے، کئی کی زندگی میں 40-50 مرتبہ آ چکا ہے۔ عبادتیں گنانا مقصد نہیں، عبادتیں آپ کو بعد میں بتائی جائیں گی، لیکن اصل وہ چیز کون سی ہے جو مجھ کو اور آپ کو عبادتوں سے جوڑی رکھیں گی؟ آنے والے رمضان میں سب سے اہم چیز کیا ہے جو مجھ کو اور آپ کو اللہ رب العالمین سے تعلق میں مضبوطی پیدا کرے گی؟ سب سے پہلے دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہدایت کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ ہدایت کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ 4 مقاصد کے لیے، 4 معانی کے لیے استعمال کیا ہے، یہاں پر علماء کرام بخوبی جانتے ہیں۔ تو 4 معانی میں سب سے پہلا معنی تو انسان کی جسمانی نشو و نما ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی ثم قدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ہے وہ ذات جس کی تسبیح بیان کی جانی چاہیے، جس نے انسان کو پیدا کیا، ثم قدر فہدی، اس کے بعد اس نے تقدیر کو مقدر کیا، یعنی انسان کے لیے ایک مکمل پلان بنایا کہ انسان کیسے زندگی گزارے گا، اور اس کے بعد انسان کو اس پر ڈھال دیا، فہدہ، انسان کو اس پر ڈھال دیا۔ یہ ایک معنی ہوا انسان کی جسمانی نشو و نما، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں انسان کو فراہم کرے گا۔ ہم بچپن میں تھے، جانتے نہیں تھے کھانا کیسے، کمانا کیسے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اور انسان کی موت تک اللہ تعالیٰ کھلاتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مادی ہدایت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے۔ دوسری ہدایت، اور یہ اہم ہدایت ہے، 2-3 ہدایتیں جو میں بتاؤں گا آپ کے سامنے بڑی اہم ہے، خصوصاً آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، رہے سمود تو ہم نے ان کو ہدایت سے نواز دیا تھا، ہم نے ان کو ہدایت سے نواز دیا تھا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ان کو ہدایت کے مل جانے کے بعد انہوں نے ہدایت کو اندھے پن پر انہوں نے پسند کیا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نور کو چھوڑ دیا،
اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ان پر نازل فرمائی تھی ان کو چھوڑ دیا اور شرک کے جو اندھیرے تھے اس کو انہوں نے پسند کیا۔ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہدایت کا معنی بیان کیا گیا ہے ہدایت دلالت و ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے، انسان پر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے علم کو اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچا دیا ہے۔ بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان پر کہ حجت قائم ہو جائے، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد کی تعلیم انسان کو زندگی میں ملی یا نہیں ملی، اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بات واضح کر دی۔ آپ اور میں اس دنیا میں آئے ہیں تو علم کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہم تمام کو بات پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، شرک کیا ہے، ساری چیزیں پہنچ گئیں۔ یہ علم کا پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کرتا، تمام بندوں کے ساتھ یہ برابر پہنچائی جاتی ہے، مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام تک اللہ رب العالمین اس تعلیم کو پہنچاتا ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین جنت و جہنم کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کو جنت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہدایت دلالہ یعنی علم اس کے پاس پہنچا دیا گیا تھا، اور اگر کسی بندے کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے سامنے دین کی تعلیم پیش کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے سمود نے فاستحب العمی علی الہدی کی روش اختیار کی کہ علم کے پہنچ جانے کے بعد اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا، تو یہی معاملہ کسی کافر کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ یا پھر کسی نافرمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دوسری ہدایت ہے۔ اب تیسری ہدایت جب میں بیان کروں گا تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تیسری ہدایت اللہ رب العالمین کی خاص ہدایت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی خاص ہدایت، یہ ہر بندے کو نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں کو ملتی ہے، اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کو ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو ہدایت پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ہم تمام تک پہنچ جاتی ہے، تمام تک علم پہنچتا ہے، لیکن اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ آپ فرق کریں، علم کا پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اللہ رب العالمین بخوبی اس کو نبھا رہا ہے، اور کافر مشرک کا فرق نہیں، اس تمام تک یہ بات پہنچتی ہے، لیکن اس علم کے مل جانے کے بعد اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ علم کا پہنچانا سب کو ملتا ہے، علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہونا یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور یہ ہدایت اتنی اہم ہے، یہ ہدایت اتنی اہم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ہدایت کے لوگوں کے درمیان عام کرنے والے ہیں، وہ خود ہدایت کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے جا بجا کیا کرتے تھے، بار بار کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو فرق بتانے کے لیے مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب دیکھیے، آپ میں یہاں پر کتنے 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور عام جمعہ میں بھی اتنے ہی لوگ آتے ہوں گے۔ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ تہجد کی کیا فضیلت ہے؟ اکثر کو معلوم ہے، 80 سے 90% لوگوں کو معلوم ہے کہ تہجد کی کیا فضیلت ہے۔ خطبے میں سب کو برابر سمجھ میں آتا ہے، اب میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں سب تک برابر بات پہنچ رہی ہے۔ علم کا پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، آپ کے کانوں تک بات پہنچائی جائے یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد تہجد کی فضیلت آپ تمام نے سنی، 100 لوگوں نے برابر سنی، لیکن ان 100 لوگوں میں سے اس تہجد کی فضیلت کو سننے کے بعد اس تہجد کی فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق سب کو نہیں ہوتی۔ 100 لوگ سنتے ہیں، لیکن ان 100 لوگوں میں صرف 10 کو یا اس سے کم کو توفیق نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے وہ چنندہ بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز جلد آنے کی کیا فضیلت ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کی کیا فضیلت ہے، لیکن صدقہ و خیرات کے علم مل جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہونا یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور میں یہی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو علم پہنچا دیا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کیسے گناہ اپنے معاف کروا سکتے ہیں، رمضان کی مناسبت سے، رمضان میں کن کن مناسبتوں سے آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس ہدایت تک نہیں پہنچ پائے تو یہ رمضان بھی ہمارا ویسے ہی گزر جائے گا۔ اس رمضان کے آنے کا، 30 دنوں کے آنے کا، 30 روزوں کے، 30 تراویح کے آنے کا فائدہ ہی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں بخوبی، آپ میں سے دیکھیں سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، صدقہ و خیرات رمضان میں کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ آپ تمام کو معلوم ہے کہ رمضان کے درمیان اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو 1 حرف کے بدلے 10 نیکی دیے جائیں گے، سب کو معلوم ہے،
لیکن ہم تمام کو معلوم ہونے کے بعد قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق کتنوں کو نصیب ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتنے ہم میں سے ہوتے ہیں جو باہر بازاروں میں اپنے رمضان کو گزار دیتے ہیں؟ تو یہ اصل فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ جو ہدایت ہے، توفیق والی ہدایت کہ علم کے مل جانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ یہ مل جانے کے بعد اگر کسی کو یہ توفیق ملی کہ کسی بھی نیک کام کے کرنے کی توفیق ملی، تو اس کے بعد یہ ہدایت باقی رہے گی، اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ توفیق مل گئی کوئی نیک کام کرنے کی، تو اس توفیق کے مل جانے کے بعد وہ توفیق باقی رہے گی، اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی۔ انسان کو اس توفیق کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو نیک کام کرنے کے خیال مجھے ڈالے ہیں، جو توفیق اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے جو دیگر کو نہیں ملی، اس کی حفاظت بندے کو کرنا یقیناً ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہے؟ آپ خود جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کے انتہائی چنندہ بندے۔ اللہ رب العالمین نے جن اولو العزم من الرسل، جن انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے سے سب سے زیادہ خاص رکھا، خلیل اللہ کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو انہوں نے اس دنیا میں تعمیر کیا، ایک ایسے وقت جب سب کے سب لوگ بتوں کی عبادت میں تھے۔ اتنے اہم کام کو انجام دینے کے بعد آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، کتنا بلند مقام ہے۔ اتنے بلند مقام کے مل جانے کے بعد وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ رب العالمین مجھے اور میری اپنی اولاد کو اس بات سے تو بچا کہ ہم دوبارہ بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ جائیں، دوبارہ بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ جائیں۔ حالانکہ توحید شروع ہی انہی سے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ آگے آنے والے دور میں توحید کا جو آغاز ہوا انہی سے تو ہوا۔ کعبے کی تعمیر کرنے والے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے توحید کی توفیق تو نے مجھے دی ہے، اس توحید کو باقی رکھ، اس توفیق کی حفاظت کر، اس توحید کو واپس تو ہم سے چھین نہ لینا، دوبارہ ہم بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ آئیں، اللہ رب العالمین ہماری اپنی زندگی میں کبھی نہ ہونے پائیں۔ تو یہ ہدایت ہے۔ میں جو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت مل گئی یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہدایت کی توفیق اللہ رب العالمین کی جانب سے مل جائے تو بندے کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ اتنی اہم ہے ہدایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مکی دور میں تڑپتے رہے اپنی چچا کے لیے۔ اللہ کے نبی تڑپتے رہے اپنے چچا کو کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اس ماحول کو ایسے بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے نبی آپ کے اپنے بستی والے، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے خاندان والے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اتنا اپنے دل پر لے رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے۔ اللہ کے نبی تڑپتے تھے، اتنا تڑپتے تھے اس ہدایت کو کہ میرے فلاں کو مل جائے، میرے فلاں رشتہ دار کو مل جائے، میرے چچا کو مل جائے، میرے ابو طالب کو مل جائے، اتنا اللہ کے نبی تڑپا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہونے کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں پر بیان فرمائے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھو بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی اتنا اس ہدایت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، جمعہ آتا ہے چلا جاتا ہے، نماز کے اوقات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اس ہدایت کی طرف آنے کی تمنا اپنی دل سے بالکل بھی نہیں رکھتے۔ اتنی اہم ہدایت ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو بانٹی ہیں، نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہیں، اگر ان نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے، سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، تو ہدایت توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے، بندے کے وارے نیارے ہو گئے۔ بندے کو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ یہ رمضان آ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، وہ ہدایت ہم کو ملے جو ہدایت اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور یہ ہدایت اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ہدایت کو ایک مسلمان کو ہر نماز میں مانگنے کی توفیق دی ہے۔ ہر نماز میں مانگنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ہم ہدایت یافتہ ہیں نا، ہم کوئی مشرک تو نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کون ہیں،
اس کے باوجود بھی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کے نام سے کون سی ہدایت ہم طلب کرتے ہیں، کون سی ہدایت ہم مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ وہی ہدایت اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم خطابات میں سنتے ہیں، جو ہم خطبوں میں سنتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ ہدایت ہی تو ہم طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اور یہ ہدایت میرے بھائیوں توفیق والی، کہ علم کے مل جانے کے بعد عمل کرنے کی انسان کو توفیق ملے، یہ بہت اہم ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ کو جب کبھی آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، آپ کو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری اس عمل سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس عمل کے ساتھ ایک اور عمل کرنے کی توفیق بھی مجھے نصیب کر دے۔ یہ اتنی اہم ہدایت ہیں، جب کبھی ایک مسلمان کے ہاتھ اٹھیں تو اس ہدایت کے اور اس توفیق کے مانگے بغیر ہاتھ اس کے نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ دنیاوی کچھ بھی چیزیں مانگ لیں، لیکن اس ہدایت کو مانگنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے اتنے قریبی چچا ابو طالب، ان سے بہتر ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت ہم کو نصیب فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا اسلام قبول کر لے، لیکن وہ عذاب سے مارا جاتا ہے۔ حضرت لوط چاہتے ہیں کہ ان کی گھر والی، ان کی بیوی اسلام قبول کر لے، ان کو وہ ہدایت مل جائے، نبی کے گھر میں ہونے کے باوجود ان کو ہدایت نہیں مل پائی۔ اور آج ہم ہیں کہ اس ہدایت کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہدایت میرے بھائیوں انتہائی اہم ہے۔ علم کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ یاد آپ رکھیں جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ سمود کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمود کے سامنے ہم نے تعلیم رکھ دی تھی، ان کو بتا دیا تھا کہ حق کیا ہے، خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سب کچھ ان کے سامنے بتا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا دین پر، انہوں نے توحید کے نور کو پسند نہیں کیا، انہوں نے شرک و ضلالت کے اندھیروں کو انہوں نے پسند کیا، اور اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوا، دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کی اس توفیق کو بار بار ایک مسلمان کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم تمام کے تمام گمراہ ہو، تم تمام کے تمام گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس آدمی کے جس کو میں ہدایت دوں۔ اب دیکھیں بندہ اپنی جانب سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، اللہ تعالیٰ جب تک اس کے لیے خیر کا ارادہ نہ کرے اللہ رب العالمین کی ہدایت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ آج میں اور آپ یہاں پر جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ آپ دیکھیں، آپ کا بھائی نہیں آیا ہوگا، آپ کے والد، آپ کا بیٹا، کوئی نہیں آئے ہوں گے یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے لیے آپ کے انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اس کے لیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھیں، اللہ رب العالمین نے توفیق کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو باہر آوارہ گردی کر رہے ہوں گے، بیکار کے کام کر رہے ہوں گے، سگریٹ پی رہے ہوں گے، کیا نہیں کر رہے ہوں گے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چنا ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب نہیں فرمایا۔ اور یہی معاملہ رمضان میں بھی ہوگا، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین منتخب کرتا ہے، اللہ رب العالمین جن میں دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر خیر ہے، اللہ رب العالمین اسی کو اپنی عبادت کے لیے چنتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اس ہدایت کو معمولی نہ سمجھیں، توفیق اللہ رب العالمین سے بار بار طلب کریں۔ جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یا عبادی کلکم ضال، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم تمام کے تمام گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ اور یہ ہدایت کیا ایسی مل جائے گی؟ وراثت میں نہیں آنے والی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی ہے جو بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اسی کے گھر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بالکل نافرمان ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایت وراثت میں نہیں ملے گی، یہ ہدایت مال و دولت کے ذریعے نہیں ملے گی، یہ ہدایت جاہ و منصب کے ذریعے نہیں ملے گی، بلکہ اللہ رب العالمین جس بندے کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے انتخاب کر دیتا ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر دیکھتا ہے اس کو اللہ رب العالمین اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اور وہی بندے کو ملتی ہے جو بندہ ہدایت کو طلب کرتا ہے، ہدایت کی دعا مانگتا ہے، توفیق اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے، اسی کو اللہ رب العالمین اس ہدایت سے نوازتا ہے، اس توفیق سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، یا پھر علم کے مل جانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، یہ جملہ بار بار آپ یاد کریں،
یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ایسے بیٹھنا چاہیے کہ دیگر ساری باتیں بھول جائیں لیکن یہ جملہ آپ نہ بھول پائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاسْتَهْدُونِي، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں۔ آپ ہدایت کی دعا طلب کریں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور اللہ رب العالمین جو عبادت کے ذریعے بندے کو ہدایت اور توفیق ملنی چاہیے، نیک کام کرنے کا جستجو اور شوق پیدا ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے۔ دیکھیں رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن رمضان کے جانے کے بعد وہی رفتار ہماری ہوتی ہے جو پہلے سے تھی، وہی معاملہ ہمارا ہوتا ہے، وہی عبادتوں میں کوتاہی ہماری ہوتی ہے جو رمضان سے پہلے تھی۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین سے بار بار ہدایت کو طلب کرتا رہے۔ جو ہم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ ہر نماز میں ہم کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا چاہیے، اللہ رب العالمین مجھے سیدھے راستے کی توفیق بخش، تو اس کا مطلب یہی تو ہوتا ہے، اے اللہ رب العالمین مجھ سے تو قریب ہو جا، اللہ رب العالمین مجھ سے تو راضی ہو جا، اور اللہ رب العالمین یہ آنے والے رمضان میں جو کچھ ہم نیک کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین ان نیک کاموں پر دوام کی توفیق نصیب فرما۔ یہ اہم ہے، ان نیک کاموں پر بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین سے بار بار اس کی دعا طلب کرتے رہنی چاہیے۔ اور دیکھیے مثال کے ذریعے اپنی بات کو میں واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا کوئی نیک کام کا، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں اچانک خیال آیا کہ چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ آتا ہے نا، ایسا سب کو آتا ہوگا، قرآن پڑھ لیتے ہیں یا پھر کوئی صدقہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو اچانک خیال آیا کہ فلاں خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے، چلو اس ماہ اس کو ایک 500 روپے دے دیتے ہیں، 1000 روپے دے دیتے ہیں۔ یہ خیال آپ کے دل میں آیا، تو یہ جو خیال آیا ہے اتنی بڑی قیمتی چیز ہے آپ کے لیے، یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں درجات کو بلند کریں اس نیک عمل کے ذریعے۔ یہ خیال آپ کے اپنے خاندان میں کسی اور کو نہیں آیا ہوگا۔ آپ کے گھر میں 10 لوگ ہوں گے اور آپ کو خیال آئے کہ میں ایک صفحہ قرآن مجید پڑھوں، اور 9 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ خیال نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کو لگا کہ فلاں چیز تکلیف دہ ہے، پتھر ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کو تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، یہ خیال آپ کے دل میں آیا۔ آپ سے پہلے 10 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ وہاں سے گزرے ہوں گے، کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی اگر خیال آتا ہو، چھوٹی نیکی کا بھی اگر خیال آتا ہو، مثال کے طور پہ آپ کو خیال آیا کہ کل نفل روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ خیال بہت قیمتی ہے، آپ یاد رکھیں۔ یہ خیال آئے گا کچھ روز، اگر آپ اس خیال پر اپنی جانب سے کوئی دلچسپی نہیں دکھائیں گے تو ایسے خیالات آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اور جس بندے کو ایسے خیالات نہیں آتے، نیکی کا خیال نہیں آتا، تو بندے کے لیے یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں آپ، اگر کسی بندے کو برائی کا ہی خیال آتا ہے، نیکی کا خیال نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جہنم جیسی زندگی اس دنیا میں گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو بے مقصد بے دریغ گزار رہا ہے۔ تو بار بار آپ کو کسی نیکی کا خیال آتا ہے، آپ کے اپنے گھرانے میں، آپ کے اپنے خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کو اچھائی کا خیال آپ کے دل میں آیا، آپ 1000 نہیں دے سکتے، 100 روپے آپ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس خیال کی لاج رکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے دل میں وہ نہیں ڈالا، آپ کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم اس کے لیے دلچسپی اور جستجو تو دکھائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ یقیناً اللہ رب العالمین انسان کو نیکی پر جمع رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ علیکم بالصدق، تم نیکی پر باقی رہو، سچائی کو تھامے رکھو، اس لیے کہ سچائی دیگر نیکیوں کی طرف بلاتی ہے۔ جس طرح گناہ کرنے سے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، چھوٹا گناہ کرتے 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 اتنا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا گناہ معنی نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں ہمارے نوجوان بچے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، ابتدا میں بس گٹکا کھاتے تھے، لیکن بعد میں جاتے جاتے سگریٹ شراب کے، اس کے بعد پھر ڈرگس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ایک عرصے کے بعد اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ابتدا واپس لوٹ کر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو انسان جس طرح گناہ کرتے کرتے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، تو اسی طرح چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو بڑی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ثابت ہوتی ہے۔
آپ چھوٹی نیکی کریں گے، آپ اس کو معمولی سمجھیں گے، آپ اس کو ایسے سمجھیں گے کہ کیا اتنا سا کام میں کروں، لیکن یہ جو توفیق آپ کو ملی اللہ رب العالمین کی جانب سے، آپ اس پر جمے رہیں، آپ اس پر باقی رہیں، آپ اس کو بار بار کرتے رہیں، اللہ رب العالمین 5 سال بعد، 10 سال بعد، 1 سال بعد آپ کو اس قدر بنا دے گا کہ اس سے بڑی نیکی آپ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یہی تو زندگی ہے سر، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے۔ رمضان ہم کو بتا رہا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، ایک مسلمان بندے کو بندہ کیسے بننا ہے۔ تو اصل مقصد کو اپنے پہچان کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ہدایت پر باقی رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق ہم تمام کو بخشے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا تھا۔ میرے اصل عنوان سے یہ ملتی جلتی ہے، لیکن آپ کو لگی کہ یہ ہٹ کے ہے، لیکن میں آپ کو مقصد کے طور پر، آپ کو سبق کے طور پر، آپ کو درس کے طور پر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اب تک بے شمار مرتبہ، آپ نے زندگی میں 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، گناہوں سے کیسے مغفرت طلب کی جا سکتی ہے، ساری باتیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن پھر وہی رفتار ہماری ہے، پھر وہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہم پھر وہی نیکیوں میں پیچھے ہیں، گناہوں میں آگے ہیں۔ یہ کب ہم کر سکتے ہیں، کب ہم واپس لوٹ کر اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، یہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے بتاؤں۔ میرے سامنے اور بھی کافی باتیں ہیں رمضان سے متعلق، گناہوں سے معافی سے متعلق، لیکن یہ باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبات میں، آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی یا پھر رکھی جاتی رہیں گی۔ اصل میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو انسان کو توفیق ملتی ہے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ آپ کو رمضان میں آتے ہوئے آپ کے دل میں کوئی خیال آیا کہ مسجد کے لیے چلو ایک فین دے دیں گے، ایک کولر دے دیں گے، آپ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کے لیے یا پھر مسجد کے لیے اللہ رب العالمین نے خیر کے کام کرنے کی توفیق بخشی ہے، بستی میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ تو لہٰذا جب کبھی کوئی چھوٹی نیکی کا بھی خیال آتا ہو تو اس کو باقی رکھیں اور اللہ رب العالمین سے بار بار ہدایت کی دعا طلب کرتے رہیں آنے والے رمضان کا، یا پھر جب کبھی ایسے مواسم آتے ہیں، جمعہ آتا ہے، نمازیں آتی ہیں، تمام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ لوٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف آ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف آ جائے، بندے کا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط ہو۔ تو لہٰذا آپ تمام دعا کرتے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے سے جوڑے رکھے، اور اللہ رب العالمین اب تک جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، جو کچھ تیری نافرمانیاں ہم سے ہوئیں، اللہ رب العالمین تمام سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس جمع ہونے کو قبول فرما، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرما کہ ہم نیکیوں میں اور خیرات کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اللہ رب العالمین آگے بڑھ جائیں۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس مسجد میں جتنے مرد حضرات، خواتین، بچے سب جمع ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام تجھ سے اس بات کا تہیہ کرتے ہیں، اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج کے بعد سے تیری نافرمانیوں میں پیچھے اور تیری عبادتوں میں آگے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔